الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک دعا ہمیشہ کتابوں میں بزرگوں سے سنی بھی ہے اور ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمارا حسن خاتمہ ایمان پہ فرما۔ حسن خاتمہ کی جو علامات ہیں نا کہ کس آدمی کا خاتمہ کیسا ہوا ہے، اور ہے یہ بہت اہم مرحلہ یہ ہے زندگی کا جو نچوڑ ہے نا، پوری زندگی کا حاصل اس کی آخری سانسوں پہ کھڑا ہے کہ آخری سانس، آخری وقت اس کے کیا حالات تھے۔ یہ ایسی بات ہے نا، اگر کسی کو سمجھ آ جائے نا تو زندگی بھر وہ شخص دعویٰ نہیں رکھ سکتا اپنے بارے میں کوئی بھی، وہ مدعی کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اتنا نیک ہوں جو اللہ کو مطلوب ہے، میں اتنا عارف ہوں جو اتنا اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ دعویٰ تو دعویٰ ہے، یہ اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں گزرتی کہ میں بھی کوئی حیثیت رکھتا ہوں۔ کیونکہ اس نے خاتمہ پر اعتبار ہے کہ اس کا آخری وقت کیسا ہوگا۔ پھر میں آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں، یہ جو کئی لوگ، بڑی اچھی بات ہے کسی کی سجدے میں روح نکل جائے، مسجد میں روح نکل جائے، کوئی اچھا کام کرتے نکل جائے، لیکن صوفیاء کے نزدیک صرف حسن خاتمہ کی یہ تعبیر نہیں ہے۔ اگر روح مسجد میں نکلی ہے لیکن روح نکلتے وقت آپ کے ساتھ دنیا چمٹی ہوئی تھی، اس کو حسن خاتمہ نہیں کہتے۔ آپ نماز کے سجدے میں تھے لیکن نماز میں نہیں تھے آپ، اس کو حسن خاتمہ نہیں کہتے۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہو نا، اور اس بات کو ابھی سے آپ دنیا میں مشق کر کے دیکھا کریں کبھی کہ بے فرض محال ابھی میں گھر سے باہر ہوں، آپ بھی گھر سے باہر ہیں، اور اسی لمحے ہماری موت آ جاتی ہے۔ ابھی مجھ پر علامات موت شروع ہو جائیں، اگر اس وقت مجھے بچوں کی یاد ستا رہی ہے، بیوی کی یاد تنگ کرتی ہے، مجھے اپنے مال اسباب اور دنیا چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے، اور اس وقت کوئی محبت نے مجھے گھیرا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ خاتمہ جو ٹھیک نہیں، وقت پہ نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو جانچنا چاہیں نا، اپنے آپ کو پرکھنا چاہیں، ٹٹولنا چاہیں کہ میں اس لمحے اگر دنیا سے جا رہا ہوں اور میں اپنے ان سارے پیارے رشتوں کو سوچوں اور ان کی جدائیوں کو سوچوں، اور ان جدائیوں کو سوچتے وقت میری کیفیت کیا ہوگی، اگر اس کیفیت میں مجھے میرے اللہ کی محبت مجھ پہ غالب ہے تو یہ میرا خاتمہ ٹھیک ہے بالکل۔ اگر اس وقت میرا حال ٹھیک نہیں ہے، یہ جو کشف ہے نا ظنی چیز ہے، لیکن بعض باتیں اولیاء کرام کی، بزرگوں کی بڑی عبرت والی ہوتی ہیں۔ میں نے ایک بزرگ سے یہ بات سنی تو پھر میں نے فیصل آباد کے ایک جلسے میں بیان بھی کی، تو اس وقت ہمارے شیخ نثار صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو انہوں نے میری بات سننے کے بعد مجھے فرمایا کہ آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی،
یہ کیسی عجیب بات سن رہا ہوں میں. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. جسم پر موت آتی ہے، روح پر نہیں آتی. جسم خاکی ہے، یہ خاک میں جا کے ختم ہو جائے گا. روح آفاقی ہے، امری ہے، اس نے ختم نہیں ہونا. اور مرنے کے بعد بھی اس کا تعلق جسم کے ساتھ ایک گناہ رہتا ہے، جس پر اس کو جزا سزا اور یہ ساری چیزیں مرتب ہوتی ہیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ غلطی دنیا میں جسم بھی کرے اور روح بھی کرے اور سزا صرف اللہ روح کو دیں، جسم کو نہ دیں. اب ایک بوسیدہ قبر ہے، پرانی قبر ہے. اس بوسیدہ اور پرانی قبر کو دیکھ کر وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے خیال آیا میں اس کی تھوڑی مرمت کروں. جو ہی میں مرمت کے لیے اس کے قریب گیا نا تو مرمت کرتے وقت نے میری روح کا خیال، میرا تصور صاحب قبر پہ چلا گیا. آدمی کا احساس ہوتا ہے نا پتہ نہیں اتنی بوسیدہ قبر ہے، کس کی ہوگی، کون ہوگا یہ. جو ہی میرا خیال اس کی روح پر گیا نا، اس کی روح پر اللہ کی ناراضگی کا اثر بہت زیادہ تھا، اللہ کی خفگی کا اثر بہت تھا اس پر. اب جو صاحب حال لوگ ہوتے ہیں نا جی، جو صاحب روح کہتے ہیں جن کو، صاحب دل کہتے ہیں جن کو، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس پر اس آئینے کے اندر کچھ نہ کچھ احساسات پیدا ہو جاتے ہیں. اگر اچھی کیفیت ہو وہاں پر تو اچھے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور نامناسب کیفیت ہو تو اور طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر بھی ایک پورا عمل ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرے، پھر کیا کرے. کہتے ہیں کہ جو ہی میرا خیال گیا نا تو اس صاحب قبر نے گویا میری روح کو پکڑ لیا، اور میں نے دل میں خیال کیا میرے اللہ کو بہت پکا گناہ گار ہے کوئی جس سے تو ناراض ہے. میں نے استغفار اس کے لیے بھی کیا، اپنے لیے کیا، جان چھڑائی وہاں سے. آ کے سو گیا. سویا جس وقت تو خواب میں وہ بزرگ ملے جس کی قبر پہ گیا تھا. وہ تو کوئی نوجوان تھے اور چہرے مورے سے حافظ عالم معلوم ہوتے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بزرگوں آپ نے میرے بارے میں بڑی سخت بدگمانی کی ہے، میں کوئی زیادہ گناہ گار نہیں ہوں. مجھے ایک مسئلہ ہے جس وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہیں، میرے حق میں دعا کرو اللہ میری جان چھوڑ دے. کیا ہوا آپ کو؟ فرمایا جس دن مجھے موت آئی ہے نا وہ موت مجھے مسجد میں آئی ہے، قرآن پڑھتے آئی ہے. اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا دھڑ تو جواب دے گیا ہے اور میری روح بدن سے نکل رہی ہے، اس وقت مجھے اپنی ماں یاد آئی. ماں یاد آئی اور میں نے کہا کاش کہ کچھ عرصہ زندہ رہتا، ماں کی خدمت کر لیتا. اب پردیس میں مر رہا ہوں، پتہ نہیں میری موت کی اطلاع ماں کو کیسے پہنچے گی. یعنی مرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جب روح پرواز کی اللہ تعالیٰ خفا ہو گئے کہ تو نے میری محبت پر ماں کی محبت کو ترجیح کیوں دی ہے. جب بس میں نے بلایا تھا تو تمہیں آ جانا چاہیے تھا. آخر وقت یہ کیفیت مطلوب ہے. اس پر ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. ہمیں تو 3-4 نسلوں کے غم نے مار دیا ہے، اپنا غم نہیں ہے، بچوں کا غم، بچوں کے بچوں کا غم، ان کے بچوں کا غم. پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. اب اس چیز نے آ کر روح کو پکڑ لیا ہے. جب روح کو اس نے پکڑا ہوا ہے نا، اب جب روح گرفتار ہے قبولیت حق کی استداد سلب سے، اور جو دل اور دماغ تھا جہاں معرفت کی
دریچے وا ہوتے تھے، محبت کے اسرار کھلتے تھے۔ ان جگہوں میں مادیت اس قدر غالب ہے کہ ہم کچھ سے کچھ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ہے بنیادی نقطہ کہ اس نے خاتمہ کے وقت خاتمہ یہ ہو کہ اس وقت دل میں اللہ ہی ہو، اللہ ہی ہو۔ یہ جو کچھ رنگ برنگے نقشے نظر آ رہے ہیں، بس یہ دنیا کی ایک ضرورت کے طور پر اس کو دیکھا بھی جائے اور اس کا استعمال بھی کیا جائے۔ اگر نہ دیکھو، ایک میں اور آپ کتنے عالیشان گھر بناتے ہیں، سوتے کتنی جگہ پر ہیں؟ جتنی سونے کی جگہ یہاں ہے اتنی آگے بھی چاہیے بس۔ اور میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ گھر نہ بنائیں، ہم دنیا کو استعمال نہ کریں، دنیا میں استعمال کر کے دنیا میں نہ ہوں۔ یہ ساری چیزیں، سارے کاروبار، سارے نقشے، ساری چیزیں ان کو استعمال کر کے ان میں نہ ہوں۔ اور جس چیز کی وجہ سے ہمارا حال خراب ہے نا، اس کو مقدرات کہتے ہیں، اور مقدر اللہ کے حوالے کریں۔ مقدرات اللہ کے حوالے کر دیں۔ اب بری اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے کام ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے ہیں۔ جو کام اللہ کے تھے وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور اپنے ہاتھ میں لینے کی وجہ سے پریشان ہے، پھر روح بے چین ہے، بے قرار ہے اس وقت۔ اب دیکھیں، اولیاء کرام میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے حالات مجھے پتہ ہیں، اور ایسے بزرگوں کو حالات دیکھے ہوئے ہیں، لیکن بطور مثال اگر آپ صحابہ کو لیں نا، روح بدن کی جدائی ہو رہی ہے، اور صحابی آواز ہے کہ کہہ رہا ہے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، جسم سے جان جا رہی ہے، اور مستانہ آواز کیا دے رہا ہے؟ کامیاب ہو گیا ہوں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، بیوی سرانے رو رہی ہے، اخیر وقت اس کو کہتے ہیں کیوں روتی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ سے کہ آپ جدا ہو رہے ہیں؟ کہ نہیں، میری تو ملاقات ہونے لگی ہے، مدتوں کی بے قرار کو آج قرار ہونے لگا ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو حسن خاتمہ کی جو علامات ہیں نا، حسن خاتمہ کی، وہ یہ نہیں ہے کہ بڑے آرام نہ سا نکل گیا جی، کئی لوگ کہتے ہیں نا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ نظر کی سختی ہو تو اللہ آپ سے خفا ہے، یہ جملہ یاد رکھیں۔ اگر کسی پہ نظر کا وقت زیادہ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے خفا بہت زیادہ ہے۔ موت کی سختی تو نبیوں میں بھی آئی ہے، نبیوں سے تو اللہ ناراض نہیں تھا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور کسی کی روح آرام سے نکل جائے، پتہ ہی نہیں چلے جی، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کیسے مرا ہے۔ اصل جو نقطہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شاید سمجھ آ گیا ہو، وہ بات کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جہان میں ہم رہتے ہیں نا، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں، عالم ناسوت۔ ہمارے علاقہ مانسرہ میں ایک بہت بڑے ولی اللہ دفن ہیں، ان کا نام ہے حضرت دیوان راجہ بابا، دیوان راجہ۔
لیکن مثنوی انوار ولایت شمسیہ میں ہے، یہ دیوان راجہ تھے نا، بڑے عجیب بزرگ تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کے علوم یہ بیان کرتے ہیں کہاں سیکھتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قضاء و کرسی کے سامنے بیٹھ کر۔ میرا سارا سبق اللہ کی قضاء و کرسی کے سامنے بیٹھ کر ہے۔ اور ایک شعر میں کہتے ہیں، ارے شاہی نقارچی کہاں ہیں شاہی نقارچی، جو بادشاہوں کے یہاں نقارہ پیٹنے والے ہوتے ہیں، ان سب کو طلب کرو اور ان کو کہو کہ نقارہ پیٹیں، نقارہ پیٹ کے خلق خدا کو یہ کہیں کہ دیوانے کو اس کا خدا مل گیا ہے، دیوانے کو اس کا خدا مل گیا ہے۔ مجھے حضرت جی صاحب کے ساتھ جانا ہوا، وہاں پر قبر پہ کافی دیر بیٹھے ہم۔ مجھے حضرت فرمانے لگے کہ جس طرح آج آپ ہم اکٹھے آئے نا، میری بچپنا تھا، جوانی تھی، اور رات کے وقت میں اپنے والد کے ساتھ آیا تھا، یعنی والد صاحب خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آیا تھا، کیونکہ حضرت عام طور پہ مزارات پر رات کو جایا کرتے تھے، دن کو نہیں جاتے تھے کہ لوگوں کا عقائد خراب نہ ہو، بڑا اس چیز کا خیال رکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ میں جب والد صاحب کے ساتھ یہاں مراقب ہوا تھا تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ دیوان راجہ جب اس حال میں ہے کہ ان کے ساتھ جب دنیا سے گئے ہیں نا، حالانکہ وہ اس علاقے کے نا، اس وادی کے والی تھے وہ، اور ترکوں کے بڑے کسی صاحب منصب آدمی کے بیٹے تھے۔ جب یہ دنیا سے گئے نا، ان کے ساتھ عالم ناسوت کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا، اور فرمایا آج میں ان کی قبر پہ بیٹھا ہوں تو مجھے اپنی حقیقت، اپنا حال ایسے نظر آتا ہے جس طرح ایک چھوٹی سی چشمہ ہوتا ہے اور اس سے نالی میں پانی چل رہا ہوتا ہے، اور ان کا حال سمندر جیسا نظر آتا ہے۔ یہ ایسے ہیں جیسے سمندر ہوں، اور ان کے سامنے ہماری حقیقت ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا سا چشمہ ہے، اس کو ہماری زبان میں کٹھی کہتے ہیں، حضرت فرمایا کرتے ہیں اس طرح ہے جس طرح چھوٹی سی کٹھی۔ تو حسن خاتمہ کا مطلب یہ نہ ہوا کہ آپ مسجد میں فوت ہو گئے، حسن خاتمہ کا مطلب یہ نہ ہوا کہ آپ سجدے میں فوت ہو گئے۔ یہ اچھی علامات ہیں، اچھی حالت ہے، اللہ سب کو ایسی موت نصیب کرے، باوضو اللہ موت دے سب کو، ناگہانی موت سے اللہ بچائے، شعور میں ہوں، اللہ اکبر کہہ رہے ہوں، سجدے میں چلے جائیں، مرو چلی جائے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے اندر جو میں نے نقطہ سمجھایا وہ اس نقطے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر کا جو نقطہ ہے نا وہ یاد رکھنا چاہیے۔ کہ جب دنیا سے رخصتی کا وقت ہو، دنیا نہ ہو ساتھ۔ ایک آدمی نے، حضرت مجدد ملت نے اپنے ملفوظات میں بیان فرمایا، تو ایک صاحب نے لکھا، حضرت یہ سبق تو بڑا مشکل ہے، ویسے اتنا آسان بات نہیں جو میں نے 2 لفظوں میں بیان کر دی ہے، کیونکہ جن چیزوں کی محبت انسانی طبیعت میں شامل ہے نا، اس میں شہوات جو اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہیں، قرآن نے ان کو خود بیان کرتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، بیٹوں کی محبت، بیوی کی محبت، سونے چاندی کی محبت، زمینوں کی محبت، اب یہ تو رکھی گئی ہے اندر۔ کتنی سخت آزمائش ہے کہ حضرت اس آزمائش سے
اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا پھر کہ جی ہم کہیں جی آخری وقت جب ہمارا ہے تو ہم اتنے اعتدال پر ہوں اور ایسے چلے جائیں؟ فرمایا روز کے حساب سے نا، روزانہ کے حساب سے. اب جب آپ بیٹھا کریں نا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے پیاروں کی جدائی سوچا کریں، اپنے پیاروں کی جدائی سوچا کریں کہ خدا نہ خواستہ مجھ سے یہ رشتہ بھی جدا ہو جاتا ہے اور میں ان سے اچانک جدا ہو جاتا ہوں تو میری کیا کیفیت ہوگی، میری کیفیت کیا ہوگی اس وقت. اور پھر فرمایا اس کو سوچنے کے بعد یہ سوچو کہ بس ابھی تو میرا اعلان ہو گیا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا ہے اور میرا نام پکارا جا رہا ہے جگہ جگہ سے کہ فلاں کا آج حادثہ ہو گیا ہے، فلاں کو موت آ گئی ہے، اس کا فلاں وقت جنازہ ہے. جیسے میں لوگوں کو سنتا ہوں ایسا میرا بھی سنا جائے گا ایک دن. تو یہ خیال کر کے نا پھر آپ اس پر خیال رکھو ہو. اب بچے، بیوی، خاندان، لوگ جمع ہو گئے، اب رونا شروع کر دیا سب نے، اللہ مر گیا یہ آدمی. تھوڑی دیر گزرتی ہے، جی اللہ جی پانی گرم کرو اس کے لیے، ابھی کفن کا بندوبست کرو، غسل کا بندوبست کرو، یہ کرو وہ کرو. اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب مجھے نہلا دھلا کر کفن میں ڈال کر تخت پہ ڈال دیا گیا ہے، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آ کر. اب کچھ ہی لمحوں کے بعد انتظار ہو رہا ہے کہ میت گھر سے کب اٹھے گی. اب جا رہی ہے، اب وہ مجھ پہ زمین میں رکھ کر پتھر رکھ رہے ہیں. اب پتھر رکھنے کے بعد ابھی قصہ میرا مٹی ڈال کے گئے. اس طرح کی چیزوں کا مذاکرہ اپنی روح کے ساتھ روزانہ ہو، اس طرح کا محاسبہ روزانہ ہو. اب اس محاسبے کے ساتھ بندہ حدود میں رہے گا، حد سے باہر نہیں جائے گا. پھر اپنی حدود میں رہے گا، حد سے باہر نہیں جائے گا، کیونکہ آخر ایسا ہونا ہے اور ہم نہیں ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہوگا. ابائے ما رفتیم، بڑوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، وہ بھی ایسے ہی گئے اور کسی کو روح رعایت نہیں دی نا. ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ اگر میت میں نا، انسان میں مرنے کے بعد بدبو نہ رکھی ہوتی نا تو کوئی ماں اپنے لخت جگر کو دفن ہوتا نہ دیکھ سکتی، کوئی باپ اپنے بیٹے کو دفن نہ کرتا، کوئی بیٹا باپ کو دفن نہ کرتا، کوئی ماں کو نہ چھوڑتا. لیکن یکسر ذہن کیسے تبدیل ہو جاتا ہے کہ زندگی بھر ساتھ گزارنے والی عورت کے ساتھ نہ وہ عورت ایک گھنٹہ تنہائی کے ساتھ رہ سکتی ہے، نہ یہ اس کے ساتھ تنہا رہ سکتا ہے. کیسے اجنبی ہو جاتے ہیں. خوف کے مارے ڈر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی ڈر شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ بے جان ہو جاتا ہے آدمی. میت سے خوف آتا ہے آدمی کو. اس لیے یہ ایسی چیز ہے نا، بادشاہت سے اگر کوئی ٹال سکتا ہے اس کو نا، فرعون نمرود ٹال دیتے اس کو. پیسے اور دولت سے ٹالتا ہے تو قارون ٹال دیتا ہے اس کو. جی سلطنت و بادشاہت سے ٹلتی تو ذوالقرنین جیسا، سلطان سکندر جیسا آدمی. تو یہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. یہ سارا سبق ہے، انسانی سفر ہے زندگی کا. اس میں دنیا بھی اچھے طریقے سے گزارنی چاہیے، موت کا وقت بھی اچھا گزر جائے، قبر بھی اچھی ہو جائے. اسی لیے کہتے ہیں اولیاء اللہ کے دماغ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی قوت دیتے ہیں کہ 100% کام کرتے ہیں، 100% کام کرتے ہیں. یہ جتنے بڑے مالدار دنیا دار ہوتے ہیں نا، یہ 100% ان کا عقل کام نہیں کرتا.
کیونکہ قرآن کہتا ہے الکیس من، حدیث کہتی ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سیاڑا اس کو نہیں کہا گیا، سیاڑا تو اس کو کہا گیا ہے جو مرنے کے بعد کو سوچتا ہے میں چیز یہ لے رہا ہوں، یہ بیچ رہا ہوں، یہ استعمال کر رہا ہوں، پھر کیا ہوگا۔ اس کو عامل لما بعد الموت کا ڈر ہے اس کو۔ ہاں جی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، کتنی عمر تھی اب؟ 38 سال عمر کل پائیے، 38 سال عمر کل پائیے۔ یہ تھی بادشاہت بھی، خلافت بھی، کتنا بڑا ایک دور تھا۔ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے نا، تو بچے راستے میں رو رہے تھے ان کے، کہنے لگے باجی سارے بچوں نے آج نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمارے کپڑے نئے نہیں ہیں۔ ماں نے پرانے کپڑے دھو کے پہنوا دیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے پتہ کیا جواب دیا؟ جواب میں فرمایا میں یہ ساری باتیں سمجھتا ہوں، میں تمہارے لیے بہت اچھا کچھ بنا سکتا تھا، اور میری ہاتھ کی پہنچ وہاں تک ہے کہ میں ساری دنیا کو یوں مٹھی میں لے لوں، لیکن یہ پہنچ اس طریقے سے میں نہیں ڈالنا چاہتا جس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں۔ مجھے ایک وقت کا ڈر ہے کہ قرآن کہتا ہے التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو انسانوں کے دلوں پہ چڑھ جانے والی ہے، نار اللہ الموقدہ، مجھے اس کا بہت ڈر ہے۔ بچوں میں ایسا گزارا کرو، اور جیسی میری گزر رہی ہے ایسی گزارو، اللہ تمہارے ساتھ اچھا کریں گے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے جو ان کے ساتھ ملنے والے بعض کرپٹ قسم کے لوگ، اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کوفہ کی جامع مسجد کے باہر 100 اونٹ خیرات کرتی تھی، اتنے بڑے کاروبار تھے ان کے۔ اور وہ لوگ جو اس وقت عیاشیاں کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، کچھ کہتے تھے اپنے آپ کو، ان کی اولادیں یہاں خیرات مانگ رہی تھیں۔ تو اس لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو خفا نہیں کرنا چاہیے، حدود شریعت کا خیال رکھنا چاہیے، شعور اور ارادے کے ساتھ کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جو ہم دنیا سے جائیں اور ہمارے ساتھ کوئی ایسی حرکت شامل ہو جو جان بوجھ کر ایک دفعہ نہیں بے شمار بار کی ہو، بار بار کی ہو، اس کی نوسط نے ہمیں پکڑا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اب عرض یہ کر رہے انسان دو چیزوں کا جو مرکب ہوا نا، جسم کا اور روح کا۔ اب جسم تو آپ کو پتہ ہے کہ جسم کے ساتھ کیا ہوگا؟ انبیاء کے اجسام، انبیاء کے، ان پر تو اللہ نے مٹی حرام کر دی ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے نا۔ اب جیسے دفن ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بعض اولیاء کرام، بعض لوگوں کی میتیں مرنے کے بعد بھی صحیح و سالم نکل آتی ہیں۔ یہ قدرت اللہ کی، قانون ضابطہ نہیں ہے ایسا۔ پتہ ہے آپ کو اس جسم کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ پھر اس جسم کے ساتھ ہوتا یہ ہے، فرمایا جب انسان مر جاتا ہے نا، کچھ ہی وقت کے بعد نا، جب دفن ہونے کے بعد یہ اس کی میت پھٹ جاتی ہے، آدمی کی جسم پھٹ جاتا ہے، اور اس کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کیڑے جو ہے نا اس کے جسم کو نوچتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اب کیڑے جب کھاتے ہیں نا، جس کو بالکل بسیدہ ہڈیاں رہ جاتی ہیں نا، پھر وہ کیڑے ایک دوسرے کو خود کھاتے ہیں۔ پھر آخر میں کیڑے جب بھوکے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کھاتے کھاتے، ایک کیڑا بچ جاتا ہے، پھر وہ کیڑا مرتا ہے آخر میں، پھر اس کی ہڈیوں پہ زوال شروع ہوتا ہے۔ یہ کل
نظام ہے سارا، اور ایک جگہ جو پشت کے اندر اللہ نے رکھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس میں انسان کی زندگی کی پوری فلم اس میں محفوظ ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ دوبارہ کھڑا کریں گے اس کو، دوبارہ اسی طرح انسان دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، پھر اللہ اس کو زندگی دے دیں گے۔ کفار جب اعتراض کرتے تھے نا کہ ایسا کیسے ہوگا، ہمارے حضرت صاحب کی زبان میں ویسے بیان کیا کرتے تھے، اللہ حسن اصا نابود تو بود کیتا ہو جڑیوں، نابود تو بود کیتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے ایسا کر دیا، اب ہمارے لیے یہ کرنا کون سا مشکل ہے جی، اب تو پوری لاش دفن کر کے ہم نے دوبارہ اٹھانا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت ہم نے انسان کو کھڑا کیا۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ سارا قصہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو پہچان کے جائیں کہ ہم ہیں کون، آئے کیوں ہیں، کیا مقصد ہے ہمارا آنے کا، اور ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، اور اس وقت تک جو میں نے کیا وہ کیا وہ میں ٹھیک کیا میں نے، اگر نہیں کیا تو جب تک سانسیں چل رہی ہیں چانس موجود ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے، اور سانس ختم چانس ختم۔ سانس کی موجودگی میں ساری زندگی اگر کفر میں گزار دی ہے نا جی، ساری زندگی گندے کام کرتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کی ہیں، بس ایک توبہ چلتی ہے سچے دل سے، پچھلی زندگی پر معافی کا قلم، چلو بھائی لائک صاحب فارغ ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں آپ کو، ساری دنیا گناہ گار کہتی رہے، اللہ کہیں گے میں نے پاس کر دیا، جاؤ۔ کفر سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں نا، کفر معاف، شرک معاف۔ اب اخلاق کی کوئی کمزوریاں تھیں نفس کی، وہ کفر سے تو بڑی نہیں ہے نا، شرک سے تو بڑی نہیں ہے، سچے دل سے توبہ چلتی ہے بھائی، سچے دل سے ندامت لگتی ہے، اور اس لیے موت کا پتہ کوئی نہیں، ہم روزانہ فیصلے ہوتے ہیں نا، اس لیے سونے سے پہلے استغفار کر کے سونا چاہیے، صبح فجر سے پہلے بعد فوری استغفار کر دینا چاہیے، اور اس نیت سے کرنا چاہیے توبہ استغفار کہ اللہ میری سیاہی و ظلمت کو معاف کر دیں گے، اور اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے اللہ مجھے اپنا محبوب بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یہ ہے سارا مدعا اور خلاصہ زندگی کا۔ تو انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے نا تو اللہ ہمیں پاس کر دیں گے، اللہ ہمیں معاف بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ باقی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی ٹھیک نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، میری اصلاح نہیں ہو سکتی، میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، میری تربیت نہیں ہو سکتی، اللہ مجھے عذاب دیں گے، یہ اللہ پہ عاجزی لگانی ہے۔ اچھا، ان اللہ علی کل شیء، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ عاجز تھوڑی ہے، یا اللہ جل شانہ کا مخلوق سے تشبیہ دیں گے جیسے لوگوں کے رویے ہوں گے، اللہ بھی ایسا کریں گے، وہ تو بادشاہ ہے، اس کو کیا لگی، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو بادشاہ ہے۔ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا مجھ کو یہ کامل نظر کس لیے ہے۔ اگر ہم ایسے ہی چلے گئے دنیا سے، اللہ پھر یہ کیوں ہوگا ہمارے ساتھ ایسا؟ علماء کا شعر کیسے جی؟ تانا دیں گے بت کے پجاری کے خدا، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، ہاں اونچا پڑے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں،
ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई। واہ واہ، پھر پڑھیں۔ حق پرستوں کی اگر تو نے دلجوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی۔ واہ واہ، حق پرستوں کی اگر کی حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی دلجوئی نہیں، نہیں، تانا دیں گے بت کے پجاری، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ تانا دیں گے بت کے پجاری کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے پجاری کے مسلم کا خدا کوئی۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، سفر جاری رکھنا چاہیے، سفر جاری رکھنا چاہیے، اور سفر شروع کر دینا آدمی، اس مسافر کے بارے میں یقین ہے کہ کبھی منزل پہ پہنچ جائے گا، لیکن ایک آدمی ہے جو سفر ہی شروع نہیں کرتا، وہ کیسے پہنچے گا؟ چمٹی کی چال چل کے بھی مدینہ پہنچنے کی حسرت اس کی پوری ہو جائے گی، بے شک آہستہ چلے، چلتا رہے۔ ہمارے صاحب فرمایا کرتے تھے، بچ شوق امید وصال سجن دے، دل نو تازہ رکھیں، بچ شوق امید وصال سجن دے، دل نو تازہ رکھیں، انشاء اللہ کسے زمانے ویکھ لیویں گا اکھیں، وچ شوق امید وصال سجن دے، دل نو تازہ رکھیں، انشاء اللہ کسے زمانے ویکھ لیویں گا اکھیں، یہ انہی کی لے ہے بالکل۔ لیکن ملے گا کیسے وہ؟ فانی تائیں فانی کر کے، بولی ماہی، پہلے اپنے آپ کو بٹھانا پڑے گا، فنا کرنا پڑے گا، فانی تائیں فانی کر کے، بولی ماہی سے مراد اللہ کی ذات، فانی تائیں فانی کر کے، بولی ماہی، وحدت دے دریا وچ بڑھ کے، ویکھیں ذات الہی۔ یہ بیان کے بعد کہا کرتے تھے، جنیاں خدا دی وحدت دی چھال تے مار کے دیکھنا ایک باری، چھلانگ لگا ایک دفعہ، نہ ملا تو پھر کہنا تیرا تعلق کہ اللہ سے غرض کا ہے، بس جب تک نوکری نہیں ہے تو دعا ہے اللہ نوکری مل جائے، نوکری ملی اللہ بھول گئے، پیسہ نہیں ہے دعا ہے پیسے مانگنا شروع کر دیے، پیسے مل گئے اللہ گیا، امتحان میں پاس فیل ہونے کا مسئلہ ہے، نمازیں شروع کر دی ہیں، پاس ہو گیا اللہ گیا۔ ہاں یہ تو تعلق نہیں اللہ سے۔ اس سفر کے مسافر کی التجا یہ ہے کہ وہ ملے نہ ملے اس سے کوئی دلچسپی نہیں اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، یابم او نہ یابم آرزو میں کنم، حاصل آید یا نہ آید جستجو میں کنم، یہ حاجی صاحب فرمایا کہ میرا اپنا شعر ہے یہ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو ملتا ہے نہیں ملتا۔ اور جو خدا کے راستے کے مسافر ہوتے ہیں نا، ایک عارف نے آ کے کہا، میں کئی دنوں سے سن رہا ہوں آواز غیبی مجھے لگتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس آدمی سے کہ اتنا زہد کیوں کرتا ہے، میں نے آگ کے لیے پیدا کیا اس کو، میں نے آگ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس فقیر نے جب یہ سنا نا، اٹھ کے ناچنا شروع ہو گیا، اس نے ناچنا شروع کر دیا،
اس نے کہا میں تجھے جہنم سے ڈرا رہا ہوں، تو ناچ رہا ہے؟ اس نے کہا وہ میرے محبوب نے نام لیا ہے میرا، نام لیا تھا اس نے میرا کہ اس کو آگ کے لیے پیدا کیا، کہا نام لیا تھا، کہا جو مرضی ہے کرے، اتنا بیگ اس کو یاد رکھا ہوا ہے اس نے مجھے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ جنت دیتا ہے کہ جہنم دیتا ہے، یاد تو رکھتا ہے نا مجھے، بس اس کو کہنا اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ سمجھیں؟ یہ ہیں وہ جو خدا کے طالب ہوتے ہیں، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ دے۔ آؤ بھائی راجہ صاحب آ جائیں۔ سبق سمجھ آ گیا؟ میں کلمات توبہ اور تو جلو اندر جلو میں آ گیا، چل سمجھ آ گیا؟ میں کلمات توبہ پڑھ لیتا ہوں، بیت کے کلمات آپ ہی پڑھ لیں، سب ساتھی توبہ کے کلمات پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو معاف کر دیں گے۔ آؤ آگے آ جاؤ، پکڑ لو پکڑ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نظری سے، تمام برے کاموں سے۔ اللہ میری توبہ قبول فرما اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔ میں اپنا روحانی سلسلہ پڑھ رہا ہوں، خاموشی سے سنیں اس کو۔ جس طریقہ عالیہ میں آپ کو بیعت کیا ہے اس کو نقش بندیہ مجددیہ طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس طریقہ عالیہ میں ذکر اسم ذات، اسم اعظم دل کی زبان سے دل میں کیا جاتا ہے، یعنی اللہ اللہ اللہ۔ اس مبارک نام کا اذن اللہ جل شانہ نے دوسری وحی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دولت روحانی طور پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی، انہوں نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو، اور ان سے سینہ بسینہ یکے بعد دیگر یہ دولت عظمیٰ بصورت نقشبندیہ حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، ان سے سینہ بسینہ یکے بعد دیگر یہ دولت عظمیٰ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، ان سے یہ دولت سینہ بسینہ غوث زمان حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، اور ان سے یہ دولت ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، یعنی امام الانبیاء علیہ السلام سے لے کر ہمارے مرشد تک 32 واسطوں سے یہ دولت مجھ گنہگار کو پہنچی ہے۔ میں نے اللہ کے حکم سے آپ حضرات کو سلسلہ میں بیعت کر کے ذکر اسم ذات کی اسم اعظم کا اذن آپ کو دیا، آپ کے ہم نے قبول کیا۔ بس یہ ذکر اسم ذات اسم اعظم زبانی طور پہ بھی کیا کریں، قلبی بھی کیا کریں۔ زبانی طور پہ اس طرح کیا کریں، کوشش کریں 100 سے لے کے 500 دفعہ تک سحری کے وقت، تہجد کے وقت کر لیں، نہیں تو فجر کی سنتوں فرضوں کے درمیان کر لیں، پھر بھی نہ ہو سکے تو فجر کے بعد کر لیں۔ اللہ 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 اللہ، اتنی آواز کے ساتھ کہ آپ خود سنیں ذکر کو، اللہ 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 اللہ۔ اسی طریقے سے کلمہ طیبہ، درود شریف، استغفار کم از کم 100 دفعہ بھی پڑھ لیا کریں، اور اسی ذکر کو جو اسم ذات کا نا، پھر آنکھیں بند کر کے دل کے اوپر تصور کر کے اللہ 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 اس کا تصور کیا کریں، اور درود شریف، استغفار، تلاوت قرآن شریف، تکبیر اللہ کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، یہ سارا اپنے اپنے وقت پہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب حضرات کو کامیاب فرمائیں۔ جمعرات کے حلقے میں آیا کریں، جمعرات اور اتوار کو انشاءاللہ مجلس ملاقات بھی آسان ہوگی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تربیت کا اصلاح کا موقع بھی اللہ تعالیٰ مہیا فرمائیں گے۔ دعا کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ جب تک زندگی باقی اللہ دین پہ زندہ رکھ، مرتے وقت ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ سارے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو کامیاب فرما، سب کو ہدایت کا نور نصیب فرما، سب کو ہدایت پہ قائم فرما۔ بری موت سے، برے انجام سے اللہ سب کو محفوظ فرما، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرما، جب تک زندگی باقی ہے اللہ دین پہ زندہ رکھ۔ اے اللہ جب تک زندگی باقی ہے دین پہ زندہ رکھ، مرتے وقت ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اللہ ہدایت پہ قائم فرما، نسلوں میں ہدایت عام فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو جادو، نظر، حسد، دجال، شیاطین، نفس کے فتنوں سے اللہ محفوظ فرما، سب کو جزائے خیر نصیب فرما، سب کی آمد کو قبول فرما، سب کی دنیا آخرت اچھی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔